بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول فی، سب سے پہلے بیٹا آپ کو دھیان دینا ہے اس لفظ پر۔ مفعول فی، یاد رکھو ایک فعل ہوتا ہے اور ایک فاعل ہوتا ہے۔ اگر فاعل تو وہ ہوتا ہے جو کسی کام کو کرتا ہے، جو کسی کام کو انجام دیتا وہ فاعل ہے، کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کام جو اس نے کیا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کام کسی پر پڑ رہا ہے۔ اگر کسی پر واقع ہو رہا ہے تب تو ہم جس پر واقع ہو رہا ہے اس کو ہم مفعول بھی کہیں گے۔ مثال دوں میں آپ کو، میں نے کہا ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، تو اب زید نے تو مارا تو زید فاعل ہو گیا۔ اب اس کی پٹائی یہ کس پر پڑی؟ وہ زید پر اور عمر پر پڑی، تو عمر مفعول بھی کہلائے گا۔ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں پر ایسا ہو کہ فاعل کا فعل کسی پر واقع نہیں ہے لیکن یا واقع ہے، وہ جس پر واقع ہے وہ مفعول بھی کہلائے گا، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ فاعل کا فعل کس زمانے میں یا کسی جگہ میں واقع ہو رہا ہے۔ کسی زمانے میں یا کسی جگہ میں اگر واقع ہو رہا ہے نا، تو فعل کا کوئی زمانہ یا کوئی جگہ سمجھ میں آئے جس لفظ سے، وہی لفظ بیٹا مفعول فی کہلائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا اضرب غدا، میں کل ماروں گا۔ کیا کہا میں نے؟ اضرب غدا، میں کل ماروں گا۔ یا میں نے کہا اقرأ اليوم، میں آج پڑھتا ہوں یا میں آج پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ان جملوں سے کیا سمجھ میں آیا؟ آپ کے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک تو فعل سمجھ میں آیا پڑھنا، دوسرا پڑھنے والا سمجھ میں آیا، یعنی متکلم خود ہی پڑھنے والا ہے، میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو فعل و فاعل سمجھ میں آ گئے، لیکن کب پڑھے گا؟ تو پڑھنے کا وقوع کس جگہ میں یا کسی جگہ میں یا کسی زمانے میں اگر سمجھ میں آئے تو وہی جگہ اور وہی زمانے پر دلالت کرنے والا لفظ جو ہوگا وہی مفعول فی کہلائے گا۔ مفعول فی، جس میں فاعل کا فعل واقع ہو وہی مفعول فی ہے۔ اب وہ جس میں واقع ہو وہ یا تو جگہ ہوگی یا زمانہ ہوگا، یہ دھیان رکھنا۔ لہذا اب ان مثالوں میں نے کہا اقرأ اليوم، میں آج پڑھوں گا، تو ہم یہاں پر اليوم ایک زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے نا اس سے، تو اس کو ہم مفعول فی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ مفعول فی بھی منصوبات سے ہے، تو جو بھی مفعول فی ہوگا وہ بھی منصوب ہوگا، ٹھیک، یہ ذہن میں رکھیے۔ لہذا میں پڑھوں گا اقرأ اليوم، اليوم نہیں پڑھوں گا اب میں، کیوں؟ اس لیے کہ مفعول جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب منصوب ہوتے ہیں، اور یہاں پر اليوم سے اليوم مفعول فی ہے، لہذا ہم اليوم کو نصب پڑھیں گے، کہیں گے اقرأ اليوم اضرب غدا، میں کل ماروں گا۔ تو غدن پڑھیں گے، غدن نہیں پڑھیں گے، غدن نہیں پڑھیں گے، مفعول فی ہے نا، اس لیے یہ دونوں مثالیں بیٹا ہم نے وہ دی جن سے زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ آج، کل، پرسوں، یہ سب زمانہ ہی تو ہے نا۔ کبھی کبھی کسی سے جگہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ جگہ، یعنی فاعل نے جو فعل انجام دیا ہے وہ فعل کس جگہ میں پڑا ہے، کس جگہ میں ہوا ہے، وہ جگہ بھی سمجھ میں آتی ہے کبھی کبھی، وہ جگہ بھی مفعول فی کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں جلست خلفک، جلست خلفک، میں تمہارے پیچھے بیٹھا، تو یہاں پر دیکھو میں یہ تو فاعل ہو گیا، بیٹھا یہ فعل ہو گیا، لیکن یہ بیٹھنا کہاں پایا گیا، کس جگہ میں پایا گیا؟ تو لفظ خلفک سے وہ جگہ سمجھ میں آئی، یعنی تمہارے پیچھے کی جگہ جو ہے۔ تو اب تمہارے پیچھے جو جگہ ہے اس جگہ میں بیٹھا، تو ایک فعل کی جگہ سمجھ میں آئی نا۔ تو یہی لفظ خلفک جو ایک جگہ کو بتا رہا ہے، یہی لفظ خلفک یہ مفعول فی کہلائے گا۔ اب ترکیب کیا کریں گے؟ ایسی میں نے کہا قرأت وضعت فوق الطاولہ، کیا کہا؟ وضعت الکتاب فوق الطاولہ، میں نے کتاب ٹیبل پر رکھی، ٹھیک، ٹیبل کے اوپر رکھی۔ اب اس مثال میں ہم نے وضعت، وضع یضع رکھنا،
تو وضعت میں نے رکھی، متکلم کا صیغہ ہے نا، واحد متکلم کا صیغہ ہے، وضعت میں نے رکھی، کیا رکھی؟ کتاب۔ تو رکھنا کس پر پایا گیا ہے؟ کتاب پر۔ تو کتاب پر میرا رکھنا جو ہے، رکھنے کا جو معنی ہے وہ کتاب پر واقع ہوا، تو کتاب یہ مفعول بھی ہو جائے گی۔ اور یہ رکھنے کا معنی کس جگہ میں ہوا ہے؟ وہ ٹیبل ہے، ٹیبل کے اوپر۔ تو فوق الطابلہ، یہ ٹیبل کے اوپر کا معنی فوق الطابلہ بتا رہا ہے، تو لفظ فوق الطابلہ کو ہم کیا کر دیں گے؟ مفعول فی بنا دیں گے۔ اب ترکیب کیا کریں گے؟ ترکیب کریں گے وضعت فعل تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، ٹھیک ہے، الکتابہ یہ مفعول بھی بن جائے گا، ٹھیک، فوق الطابلہ فوق مضاف اور الطاولتی یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا۔ اب پوری ترکیب ہوگی فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ اس لیے بنایا کیونکہ جملے کا پہلا جز فعل ہے وضعت، ٹھیک، اور مفعول فی وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب ہمیشہ فعل ہی کے ہوتے ہیں، یاد رکھنا، کبھی اسم کے مفعول فی نہیں ہوں گے یہ، ٹھیک۔ ہاں شبہ فعل کے بھی ہو سکتے ہیں، مثلا اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، وہ سب شبہ فعل کہلاتے ہیں کیونکہ فعل کا عمل کرتے ہیں، ان کا بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو نہ فعل ہو نہ شبہ فعل ہو ان کا کبھی مفعول بھی یا مفعول فی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ آپ نے ترکیب سن لی، بالکل انہی میری مثالوں پر آپ کتاب کی مثالیں دیکھیں گے کہ بالکل صاحب کتاب نے اسی سے ملتی جلتی مثالیں دی ہوں گی۔ فرماتے ہیں مفعول فی وہ اسم ہے جس کا مصداق فاعل کے فعل کے لیے وقت یا جگہ واقع ہو۔ دیکھو لفظ مصداق بول رہے ہیں نا، میرے لفظوں میں تو آپ نے سمجھ لیا۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ ہم نے لفظ بتایا تھا، جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا تھا خلفکا، تو خلفکا تمہارے پیچھے، جلستو خلفکا میں تمہارے پیچھے بیٹھا۔ تو مفعول فی در حقیقت تو وہ جگہ ہے جس میں بیٹھنا پایا گیا، لیکن چونکہ نحوی لوگ تو جگہ سے کیا مطلب انہیں، یہ تو بحث کرتے ہیں لفظوں سے، تو یہ مفعول فی اس لفظ کو بنائیں گے جو لفظ اس جگہ پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو لفظ اس جگہ پر دلالت کرتا ہے یا اس زمانے پر دلالت کرتا ہے، تو اس لفظ کو یہ مفعول فی بنائیں گے۔ تو اب وہ لفظ اس پر صادق آئے گا نا، کیا آئے گا؟ اس جگہ یا اس زمانے پر وہ لفظ صادق آئے گا، اس لیے یہ مصداق کو مفعول فی کہیں گے۔ مصداق کا مطلب جو دلالت کر رہا ہے، جو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلفکا نے اس جگہ کو بتایا، تو لفظ خلفکا کو کہیں گے کہ یہ اس جگہ کا مصداق ہے، یعنی اس جگہ پر یہ لفظ خلفکا صادق آ رہا ہے، ٹھیک۔ تو جو مصداق ہے، جو دلالت کرے گا، اسی کو مفعول فی بتاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفعول فی۔ اسی لفظ مصداق استعمال کر رہے ہیں یہ۔ فرماتے ہیں کہ مفعول فی وہ اسم ہے جس کا مصداق فاعل کے فعل کے لیے وقت یا جگہ واقع ہو، جس کا مصداق۔ تو ہم نے خلفکا کس پر صادق آ رہا ہے؟ اس جگہ پر جو تمہارے پیچھے ہے، تو وہی جگہ لفظ خلفکا کا مصداق کہلائے گی۔ تو جس کا مصداق کسی فعل کے لیے وقت یا جگہ واقع ہو، تو وہی لفظ جس کا مصداق واقع ہو رہا ہے، وہی لفظ کیا کہلائے گا؟ مفعول فی کہلائے گا۔ جیسے الولد دخل المدرسۃ، لڑکا مدرسے میں داخل ہوا۔ تو الولد جو ہے، یہاں پر یہ پورا جملہ اسمیہ ہے نا، کیونکہ جملے کا پہلا جز اسم ہے الولد، ٹھیک، تو جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اب دیکھیے دخلا فعل ہے جس کے اندر جو واحد غائب کا صیغہ دخلا، اس کے اندر ایک ہوا ضمیر ہوگی جو الولد کی طرف لوٹے گی، کیونکہ داخل کون ہوا ہے؟ ولد، تو ولد داخل ہوا تو ولد کی طرف لوٹنے والی دخلا میں ایک ضمیر ہوا کی ضمیر نکل جائے گی، وہی دخلا کا فاعل بن جائے گی۔ کس میں داخل ہوا ہے؟ تو داخل ہونا کہاں پر پایا گیا؟ اس جگہ میں پایا گیا جس جگہ پر لفظ مدرسہ دلالت کرتا ہے۔ تو لفظ مدرسہ کا مصداق ایک جگہ ہے جس میں داخل ہونا پایا گیا ہے، ٹھیک ہے، لہذا لفظ المدرسہ یہ مفعول فی کہلائے گا، ٹھیک۔ اب ترکیب کریں گے تو کیسے کریں گے؟ تو چونکہ یہاں پر جملہ اسمیہ ہے، جملے کا پہلا جز اسم ہے الولد، اس لیے ہم الولد کو تو مبتدا بنا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے نا، وہ مبتدا کہلاتا ہے۔
تو الولد مسند الیہ ہے، اس لیے ہم اس کو مبتدا بنا دیں گے اور کہہ دیں گے الولد مبتدا. دخل فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر جو کہ ولد کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ اس کا فاعل ہوگا. المدرسۃ مفعول فی کہلائے گا. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ. اب یہ پورا جملہ بن گیا یہاں پر، چونکہ یہاں پر مسند بھی ہے مسند الیہ بھی ہے، جملہ پورا بن گیا. تو اب کہیں گے کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر خبر الولد مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس طریقے سے ترکیب کر لیں گے. ایسی ایک اور مثال دے رہے ہیں صاحب کتاب. اغتسلت یوم الجمعۃ، میں نے جمعے کے دن غسل کیا. اغتسل یغتسل، اغتسال کا معنی غسل کرنا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے غسل مجرد سے، غسل یغسل ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہوتا ہے دھونا. ٹھیک، دونوں فرق سمجھنا. جہاں پر یہ ہم اردو میں کہیں کہ میں نے دھویا، تو دھونے کی لیے ہم کہیں گے غسل، تو میں نے دھویا. اور جہاں پر ہم یہ کہیں گے میں نے غسل کیا، میں نہایا، تو اس کے لیے اغتسل باب افتعال سے لے کر آئیں گے اور کہیں گے اغتسل، تو میں نے غسل کیا. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھنا. اغتسلت یوم الجمعۃ، میں نے جمعے کے دن غسل کیا. تو میرا غسل کرنا جو فعل ہے یہ کس زمانے میں پایا جا رہا ہے؟ اس زمانے میں پایا جا رہا ہے جس زمانے پر یوم الجمعہ دلالت کر رہا ہے. تو یوم الجمعہ کا جو مصداق ہے اس میں میرا غسل کرنا پایا گیا ہے. ٹھیک ہے، لہذا اس زمانے کا مصداق، وہ زمانہ لفظ یوم الجمعہ کا مصداق ہے، لہذا یوم الجمعہ کو ہم یہاں پر مفعول فی بنا دیں گے. اور جب مفعول فی بنائیں گے تو لفظ یوم الجمعہ کو منصوب پڑھیں گے، یوما کو منصوب پڑھیں گے. ٹھیک، یوم الجمعتی. اب الجمعتی چونکہ مضاف الیہ ہے اس لیے وہ مجرور ہو گیا ہے. فرماتے ہیں اغتسلت یوم الجمعۃ، میں نے جمعے کے دن غسل کیا. ترکیب ہوگی اغتسل فعل تا ضمیر متکلم اس کا فاعل. ٹھیک، یوم الجمعۃ یوم مضاف، الجمعۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. چونکہ خبر دی جا رہی ہے نا، میں نے غسل کیا، یہی خبر دی جا رہی ہے، اس لیے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. فعلیہ اس لیے کہہ دیا کیونکہ جملے کا پہلا جز فعل ہے اور خبر دی جا رہی ہے، اس لیے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک، ان مثالوں میں صاحب کتاب فرماتے ہیں ان مثالوں میں المدرسۃ اور یوم الجمعۃ مفعول فی ہے. المدرسۃ وہ جگہ پر دلالت کر رہا ہے، یوم الجمعۃ یہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ترکیب میں مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ ظرف بھی کہتے ہیں. اب دیکھیے چند الفاظ دے رہے ہیں تاکہ ان کے آپ معنی یاد کریں اور پھر انہی کا استعمال جملوں میں کریں گے. فرماتے ہیں یسکن، سکن یسکن، نصر ینصر سے، اس کا معنی رہنا. یسکن وہ رہتا ہے، الیوم کا معنی آج، غدن کل، کل کا مطلب آنے والا کل، امسی گزرا ہوا کل. ٹھیک، قبل پہلے، بعد بعد میں، تحت نیچے، فوق اوپر، سما، سما کا معنی وہاں، یہ سا کے زبر کے ساتھ ہے سما، اسے سما مت پڑھنا. اچھا، سما، سما کا معنی وہاں. اب ان کو جملوں میں استعمال کر کے دیکھیے اور ترکیب کریے. زید یسکن القریۃ، زید گاؤں میں رہتا ہے. القریۃ کا معنی گاؤں، بستی. زید گاؤں میں رہتا ہے. اب ہم یہاں پر کیا کہیں گے؟ زیدن کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا بنا دیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جملے کا پہلا جز اگر اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہوگا، اور جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں. اس لیے ہم زید کو یہاں پر جو کہ مسند الیہ ہے اس لیے ہم اس کو مبتدا بنا دیں گے. ہم کہیں گے زیدن مبتدا، یسکن فعل، کون رہتا ہے؟ زید نا. تو یسکن واحد غائب کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر نکال دیں گے جو کہ زید کی طرف لوٹے گی. جی، تو یسکنوں کے اندر ایک ہوا ضمیر نکلے گی جو زید کی طرف لوٹے گی کیونکہ زید ہی رہتا ہے نا. تو ہوا ضمیر وہی یسکنوں کا فاعل بن جائے گا. القریۃ یہ مفعول فی کہلائے گا چونکہ رہنا کہاں پر پایا گیا؟ جگہ میں نا، بستی میں، اور اسی بستی پر دلالت کرنے والا کون سا لفظ ہے؟ القریۃ. ٹھیک، تو یہ مفعول فی کہلائے گا. اب ترکیب کریں گے یسکن فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، القریۃ مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ایک منٹ، اب آگے پڑھتے ہیں. ضربت الیوم، تو نے آج مارا.
تو تو نے مارا، تو یہاں پر واحد حاضر کا صیغہ ہے ضربتا، ٹھیک، ضربا ضربا ضربو ضربتا ہے نا، واحد حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر. تو اب یہاں پر تا ضمیر جو ہے یہ خود ہی فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے، کیا ترکیب کریں گے؟ تو نے آج مارا، ضربتا فعل، تا ضمیر حاضر اس کا فاعل، الیوم مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہ میں نے اتنی ترکیبیں کرا دی، اگلے کی ترکیبیں بیٹا آپ خود مجھے کر کے دکھائیں گے. میں ترجمہ لگاتا ہوں. الرجل یذهب غدا، مرد کل جائے گا. ٹھیک ہے. قرأت امسی، میں نے کل پڑھا، امسے کا معنی گزرا ہوا کل، میں نے کل پڑھا. اکل الناس قبل الکتابتی، لوگوں نے لکھنے سے پہلے کھایا. اکل یا اکلو نصر ینصر سے، اس کا معنی کھانا. اکل الناس قبل الکتابتی، لوگوں نے لکھنے سے پہلے کھایا. دفنت المال تحت الارض، دفن یدفن، دفنن باب ضرب یضرب سے، اس کا معنی دفن کرنا. دفنت المال، میں نے مال کو دفن کیا، تحت الارض، زمین کے نیچے، میں نے مال زمین کے نیچے دفن کیا. تو دفنا فعل ہو جائے گا، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل ہو جائے گا. المال، مال مفعول بھی بن جائے گا کیونکہ اسی کو دفن کیا گیا، دفن کا کام اسی پر واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو مال مفعول بھی ہو جائے گا. تحت الارض، تحت مضاف، الارض مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی کہلائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. جلست فوق السیارۃ، میں موٹر گاڑی کے اوپر بیٹھا. ٹھیک، جلسہ بیٹھنا، جلس تو میں بیٹھا. قتل زید خلف الدار، زید نے گھر کے پیچھے قتل کیا. تو زید یہاں پر قتلہ کا فاعل ہے، خلف الدار مفعول فی ہے. لا تقعد بعد الذکر، لا تقعد بعد الذکر، یہ فعل نہیں آ گیا. لا تقعد، تو مت بیٹھ، تو مت بیٹھ. قعد یقعد قعودا، نصر ینصر سے، اس کا معنی بیٹھنا ہوتا ہے. اسی سے فعل امر ہے اقعد، اور فعل نہیں ہے لا تقعد، تو مت بیٹھ. اور فعل نہیں میں بھی بیٹا یہ حاضر کا صیغہ ہے، واحد حاضر کا، واحد مذکر حاضر کا. تو لا تقعد، اس میں انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انت ضمیر واحد حاضر کی ضمیر، واحد مذکر حاضر کی. لا تقعد، تو مت بیٹھ، بعد الذکر، یاد آنے کے بعد. لا تقعد بعد الذکر، یاد کے بعد تو مت بیٹھ. اب یہاں پر لا تقعد فعل نہیں ہے، اس کے اندر انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. بعد الذکر بترکیب اضافی ہو کر مفعول فی ہے، چونکہ یہ بھی زمانے پر دلالت کر رہا ہے تو یہ بھی مفعول فی کہلائے گا. اب ہم ترکیب کریں گے، لا تقعد فعل نہیں اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. انشائیہ ہم نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ہم نے انشاء کے جو 10 اقسام پڑھے ہیں ان میں نہیں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پر بھی امر نہیں استفہام وغیرہ جو 10 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے کسی بھی قسم کا جملہ آئے گا وہ جملہ انشائیہ ہی کہلائے گا. وقف الرجل قدام السیارۃ، مرد موٹر گاڑی کے سامنے کھڑا ہوا. وقف یقف وقوفا، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا. وقف الرجل قدام السیارۃ، مرد موٹر گاڑی کے سامنے، قدام کا معنی سامنے، سامنے کھڑا ہوا. وقف فعل، الرجل اس کا فاعل ہوگا، قدام السیارۃ و ترکیب اضافی ہو کر مفعول فی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. لا تکتب بعد العصر، عصر کے بعد تو مت لکھ. ٹھیک ہے، جو ترکیب لا تقعد بعد الذکر کی تھی وہی ترکیب یہاں پر بھی ہوگی، چونکہ یہ بھی فعل نہیں ہے. لا تکتب، تو مت لکھ. کتب یکتب سے فعل نہیں، لا تکتب واحد مذکر حاضر کا صیغہ. زید قرأ القرآن عند خالد، زید نے خالد کے پاس قرآن پڑھا. زید نے قرأ واحد غائب کا صیغہ ہے، قرأ یقرأ باب فتح سے، قرأ واحد غائب کا صیغہ، ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ. زید نے قرآن پڑھا کس کے پاس؟ عند خالد، خالد کے پاس. ترکیب کیا ہوگی؟ زید سب سے پہلے مبتدا بنا دیں گے، اور قرأ کس نے پڑھا؟ زید نے، تو زید کی طرف لوٹنے والی قرأ میں ایک ہوا ضمیر نکل آئے گی. ٹھیک ہے نا.
وہ فاعل بن جائے گی. القرآن مفعول بھی ہو جائے گا. عند خالد بترکیب اضافی ہو کر یعنی مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول فی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زید جو مبتدا ہے اس کی خبر بن جائے گا. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. بسط الحصیر امام زید. بسط بسط یا بسط نصر ینصر سے اس کا معنی ہوتا ہے بچھانا. اسی سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے بسط فعلا کے وزن پر. تو اب معنی ہوگا بسط الحصیر چٹائی بچھائی گئی. الحصیر کا معنی چٹائی. اب بیٹا جہاں پر فعل مجہول آ جائے تو اب اس کا فاعل نہیں ہوتا, اس کا نائب فاعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب الحصیروں کو نائب فاعل کہیں گے. بسط فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب, الحصیر اس کا نائب فاعل. تو الحصیر کو نائب فاعل, بسط فعل, الحصیر اس کا نائب فاعل. امام زیدن بترکیب اضافی ہو کر مفعول فی. فعل اپنے فاعل وہ فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ذهب عمرو بعد العشاء. عمر عشاء کے بعد گیا. تو یہ عمر ہے بیٹا. ایک لفظ ہوتا ہے عمر, ایک لفظ ہوتا ہے عمر. ٹھیک ہے نا. تو عمر اگر ہمیں لکھنا ہوگا تو را کے بعد ہمیں واو لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں عمر لکھنا ہے تو را کے بعد واو نہیں لکھنا ہے. تو جہاں پر بھی آپ یہ لفظ لکھا ہوا دیکھیں اور دیکھیں کہ را کے بعد واو لکھا ہوا ہے تو اس کو عمر پڑھیں گے, اور اگر واو نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کو عمر پڑھیں گے. یہ فرق دونوں کے درمیان ہمارے علماء نے کیا ہے. ذهب عمرو بعد العشاء. عمر عشاء کے بعد گیا. ٹھیک ہے. ذهب فعل, عمرو اس کا فاعل, بعد العشاء بترکیب اضافی کر مفعول فی. فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ابو کا اکل الطعام ہا ہونا. ابو کا تمہارے باپ نے, اکل الطعام کھانا کھایا, ہا ہونا یہاں, تمہارے باپ نے یہاں کھانا کھایا. تو ابو کا بترکیب اضافی ہو کر یہ مبتدا ہو جائے گا. چونکہ جملہ اسمیہ ہے, جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہے تو اس کو مبتدا کہیں گے. مسند الیہ ہے تو مسند الیہ کو مبتدا کہیں گے. تو ابو کا یہاں پر مبتدا ہو جائے گا بترکیب اضافی ہو کر. اکلا فعل ہے اور کس نے کھایا, تیرے باپ نے. تو ابو کا کی طرف ضمیر لوٹے گی, تو اکلا میں ہوا ضمیر لوٹے گی جو کہ ابو کا کی طرف لوٹے گی ضمیر ہوا. تو ہوا ضمیر وہی اکلا میں مستتر اس کا فاعل بن جائے گی. الطعام یہ مفعول بھی ہو جائے گا, اور ہا ہونا یہ زمانے پر یہ جگہ پر دلالت کر رہا ہے تو اس لیے یہ ہا ہونا مفعول فی بن جائے گا. اب ترکیب ہوگی ابو کا بترکیب اضافی ہو کر مبتدا, اکلا فعل, اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل, الطعام مفعول بھی, ہا ہونا مفعول فی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر. اب ابو کا جو مبتدا بنایا تھا اس کی خبر ہو جائے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اجلس ثم تم وہاں بیٹھو. اجلس جلس یجلسو بیٹھنا, فعل امر ہے اسی سے. اجلس تو بیٹھ ہے نا. تو یہ تو بیٹھ واحدہ حاضر کا صیغہ ہے, اس لیے یہاں پر انت ضمیر مستتر اجلس میں فاعل بن جائے گی. ٹھیک ہے. سما وہاں, تو سما کا معنی وہاں, یہ مفعول فی ہے, یہ جگہ پر دلالت کر رہا ہے. تو اب ترکیب ہوگی اجلس فعل امر, اس کے اندر انت ضمیر مستتر اس کا فاعل, سما مفعول فی, فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. چونکہ امر ہے نا, انشاء کے اقسام سے. این قلمک تمہارا قلم کہاں ہے. تو این یہ اسم استفہام ہے. ٹھیک. اور یہ ظرف ہے, جگہ پر دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ظرف کے لحاظ سے اس کو دیکھیں تو یہ کسی نہ کسی محذوف سے متعلق ہوگا. کسے؟ محذوف سے متعلق. تو محذوف سے متعلق مانیں گے تو ایسی صورت میں یا تو موجود محذوف مانیں گے. تو اصل عبارت ہوگی اینا قلموں کا, اے قلموں کا, اینا موجود, یہ معنی ہوگا. اینا موجود قلموں کا یہ ہوگا. تو اینا ایک محذوف سے متعلق مانیں گے تو وہی محذوف موجود اس میں مفعول مان لیں گے, اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل ہو جائے گا, اور اینا اسی موجود کا مفعول فی ہو جائے گا. اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور اس میں اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم ہو جائے گا, اور قلموں کا یہ بترکیب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر ہو جائے گا. مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ترکیب کریں گے تو اس صورت میں تو ہم نے اینا کو کیا بنا دیا تھا, خبر مقدم نا. اور چاہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اینا اس میں استفہام خبر مقدم اور قلموں کا بترکیب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ
انشاء یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس میں بھی استفہام ہے اور استفہام انشاء کے اقسام سے ہے.